اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 10th کلاس اسٹوڈنٹس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم ڈسکس کیا کریں گے، میری کیا بساط ہے، میں کوئی کسی چیز کو ڈسکس کروں گا، تھوڑی جانکاری میں دے سکتا ہوں آپ کو مرثیہ کے بارے میں۔ تو مرثیہ کس چیز کا نام ہے؟ مرثیہ جو ایک صنف ہے شاعری میں، جیسے نظم ہوتی ہے، قصیدہ ہوتا ہے، نعت ہوتی ہے، غزل ہوتی ہے، رباعی ہوتی ہے، اسی طرح مرثیہ بھی ایک صنف ہے۔ یہ صنف ہے کیا، یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ مرثیہ عربی لفظ رسا سے بنا ہے، جس کے معنی مردے کو رونے اور اس کی خوبیاں بیان کرنے کے ہیں۔ مرثیہ درامر لفظ رسا مرثیہ لفظ رسا سے نکلا ہے۔ جیسے ہم نے رباعی پڑھا، وہ اربع سے نکلا ہے۔ اربع مینس 4، کیونکہ رباعی میں 4 مصرے ہوتے ہیں، تبھی اس کو رباعی بولتے ہیں۔ اس میں 2 مصرے نہیں ہوتے ہیں غزل کی طرح۔ تو ادھر بھی مرثیہ اگر دیکھیں گے، یہ کس حرف سے نکلا، یہ ایک عرفی لفظ، یہ کس لفظ سے نکلا ہے؟ عربی لفظ سے نکلا ہے، رسا سے۔ رسا کا مطلب ہے کہ رونا دھونا، مردے کے لیے رونا دھونا، اس کی خوبیاں بیان کرنا، یہ اس کا اصل مطلب ہے۔ یعنی مرنے، یعنی لغوی مطلب ہے، یعنی مرنے والے کو رونا اور اس کی خوبیاں بیان کرنا مرثیہ کہلاتا ہے۔ مرثیہ کی صنف عربی اور فارسی سے اردو میں، عربی سے فارسی اور فارسی سے اردو میں آئی۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اردو تازہ ترین لینگویج میں سے ایک ہے۔ تو جو کچھ بھی پہنچا ہے وہ عربی سے پہنچا ہے، یا فارسی سے پہنچا ہے، یا سنسکرت سے پہنچا ہے اردو میں، یا ترک زبان سے پہنچا ہے، یا بہت سی ساری زبانوں میں سے اس نے بہت سے الفاظ لیے ہیں۔ اس کو اردو جو ہے، اس کو اردو کا لغوی معنی ہے لشکر۔ تو یہ مختلف زبانوں سے مل کر بنی ہے اردو، اس کو فوجی زبان بھی بولتے ہیں۔ لیکن آج کل اردو کا دور دورہ ہے اور ہندی کا دور ہے، تو یہی زبانیں، لیکن اصل میں جو ہے وہ اگر آپ زیادہ تر دیکھیں گے ادب، وہ فارسی اور سنسکرت میں ہے۔ سنسکرت میں بڑے بڑے زبردست علوم و فنون ہیں۔ آپ سنسکرت نہیں رہا ہے، اس کے بدلے اس کی جگہ ہندی نے لی ہے اور فارسی کی جگہ اردو نے لے لی ہے۔ تو مرثیہ جو پہنچی اردو میں، یہ فارسی سے پہنچی، اور فارسی میں کیسے پہنچی؟ عربی سے پہنچی۔ تو اس کا جو ماخذ ہے، یہ کہاں سے نکلی؟ عربی سے نکلی، فارسی میں داخل ہو گئی، فارسی سے نکلی تو اردو میں داخل ہو گئی۔ لیکن اردو اور فارسی میں مرثیہ کی صنف زیادہ تر اہل بیت یا واقعہ کربلا کے لیے مخصوص ہے۔ تو مرثیہ جو اردو میں کہی جاتی ہے، یہ کہی جاتی ہے اہل بیت کے لیے، یعنی تیس نبی سند خاندان متعلق تم سند جس کے نواسے تھے، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، تمن متعلق تہندس خاندان متعلق، تمن متعلق ان کے متعلق مرثیہ کہی جاتی ہے۔ اردو میں مرثیہ کی ابتدا دکن سے ہوئی، مشرق مغرب شمال جنوب سے ہوئی، پورب پشچم اتر دکن، جنوب سے ہوئی، شمال جنوب سے ہوئی۔ دکن میں عادل شاہی اور قطب شاہی سلطنتوں کے بانی امامیہ مذہب کے پیروکار تھے۔ جب آج سے بہت 100 سال پہلے اگر آپ جنوبی ہندوستان میں جائیں گے تو آپ کو وہاں ایک شاہی خاندان ملے گا، قطب شاہی اور عادل شاہی خاندان۔ ان کے جو بانی تھے وہ امامیہ مذہب کے تھے، وہ شیعہ مذہب کے تھے، اور وہ اپنے ہاں امام باڑوں میں مرثیہ خوانی کرتے تھے۔ امام باڑے جیسے ہمارے یہاں ہوتے عید گاہ، جیسے ہماری مسجدیں ہوتی ہیں، ان کی امام باڑے ہوتے ہیں۔ یہ امام باڑوں میں جاتے ہیں، ادھر مرثیہ خوانی کرتے ہیں، یہاں یعنی تعریفیں کرتے ہیں امام حسن، امام حسین، ان کے اہل بیت اور ان کی باقی جو بال بچے تھے ان پر، یا ان کے دوست رفیق جو تھے ان کے لیے وہ مرثیہ خوانی کرتے ہیں۔ اردو کا سب سے پہلا مرثیہ گو دکنی شاعر ملا وجہی تھا۔ سب سے پہلے جو جنوب میں شاعر تھا وہ ملا وجہی تھا، جس نے پہلے مرثیہ لکھی۔ لکھنؤ میں اس صنف کو مزید ترقی ملی، پھر لکھنؤ میں
مرثیہ کو ترقی ملی. کن کے ہاتھوں ملی ترقی؟ میر انیس اور میر دبیر. میر انیس اور میر دبیر جو ہیں ان کے ہاتھوں اس صنف کو یعنی مرثیہ کو بہت زیادہ ترقی ملی. جیسے شعراء نے مرثیہ کو اعلیٰ مقام انہوں نے اس مرثیہ کو اعلیٰ مقام تک پہنچایا. مرثیہ کا زیادہ استعمال واقعہ کربلا کو بیان کرنے میں ہوتا ہے. واقعہ کربلا یُس زن چھُ تۄہہِ تہِ آسیو بوٗزمُت واقعہ کربلا یہِ چھُ بوٚڑ بار واقعہ اکھ. اتھ متعلق چھِ یِوان مرثیہ عام طور وننہٕ. مرثیہ کے مندرجیل حصے ہوتے ہیں. اتھ کیا حصے آسان؟ نمبر 1 چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت، بیان. نمبر 1 چہرہ. چہرہ مرثیہ کی تمہید کو کہتے ہیں. چہرہ چھِ اتھ ونان پریفیسس. تمہید پریفیس مطلب امیُک انٹروڈکشن دیُن کس متعلق ونو أسۍ. اگر اہل بیتو متعلق ونو کٔمِس ہِوِس متعلق ونو؟ حضرت امام حسین سا، امام حسن سا، علی اصغرس متعلق ونوا، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا تمس متعلق ونوا. سراپا اس حصے میں مرثیہ کے ہیرو اور اوصاف بیان کیے جاتے ہیں. یل پتہ امیُک بیاکھ حصہٕ یِوان سراپا تتھ منٛز چھِ یِوان أمۍ سٕنٛدۍ ییٚمِس متعلق أسۍ لیکھو أمۍ سٕنٛدۍ وصف یِوان بیان کرنہٕ، أمۍ سٕنٛز خوٗبی یِوان بیان کرنہٕ. ترٛیٚیِم چھُ امیُک حصہٕ رخصت. اس حصے میں ہیرو کو میدان جنگ میں جانے کے لیے امام حسین اور عزیز الاقارب سے رخصت لیتے ہوئے دیکھا جاتا ہے. یعنی یِمو 270 نفر تِژھ گرن کربلاہس منٛز یِم اکھ اجازت اوس نِوان حضرت امام حسین نِش، اکھ اوس شہید گژھان. تِہُنٛد رخصت گژھُن یہِ چھُ یِوان تتھ وننہٕ. رخصت منٛز یی یِوان وٕچھنہٕ کُس درٛاو، کٔمۍ نیوٗ رخصت تہٕ کیٛاہ کوٚرُن تتہِ. آمد میدان جنگ کی منظر کشی، گھوڑے اور ہتھیاروں کی مبالغہ آمیز تعریف ہیں. اتھ پٮ۪ٹھ یِوان میدان جنگٕچ منظر کشی کرنہٕ. گُرِس پٮ۪ٹھ اوس، گُر کیُتھ اوس، کِتھ کٔنۍ اوس پکان، ہتھیار کیٛاہ اوس سۭتۍ، امِچ یِوان تعریف کرنہٕ. رجز ہیرو کے خاندان کی بہادری اور مہارت بیان کی جاتی ہے. اتھ منٛز یِوان ہیرو سٕنٛدِ خاندانٕچ أمۍ سٕنٛز مہارت چھِ یِوان بیان کرنہٕ. جنگ اصلی جنگ کی منظر کشی کی جاتی ہے. یعنی وہ یہ لڑان چھِ، لڑان کیا اوس کران تمِچ منظر کشی چھِ گژھان. شہادت ہیرو کے شہید ہونے کا بیان. اتھ منٛز یِوان وہ شہید گوٚو تہٕ گوٚو کِتھ کٔنۍ. اچھا بیان چھُ امیُک ٲخری حصہٕ. اتھ منٛز چھِ یِوان شہید سٕنٛز خوٗبی کرنہٕ بیان. ماتم آہو زٲری یِوان بیان کرنہٕ، ماتم یِوان بیان کرنہٕ تہٕ موثر اندازس منٛز بڑنا یِم اوٚش چھِ پھٹان پتہٕ تِم بوٗزِتھ. تُہۍ اگر پٔرِو مرثیہ اوٚش چھِ پھٹان بالکل مرثیہ بوٗزِتھ. تہٕ یہِ ٲسۍ مرثیہ تہٕ بیٚیہِ امیِکۍ اجزا. شُکریہ جناب.